السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس دفعہ بہت سارے ویکینسیز اویلیبل ہیں اور ایک میسف انداز میں آپ کے پاس بھرتیاں یعنی ریکروٹمنٹس ہوں گی۔ سو یہ ایک اچھا موقع ہے گورنمنٹ ٹیچر بننے کا، ٹھیک ہے۔ تو میرے کچھ بڑے نزدیک کے دوست تھے جنہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے نمبر سے پاس کر سکتے ہیں۔ سو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کر لیں، لیکن میں نے کہا چلو میں ایک محنت کر کے ایک لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کے لیے اپلوڈ کر لوں گا، اور جس کو واچ کر کے آپ میرے سارے اسٹریٹجیز، ٹپس اور باقی سارا پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سو انہوں نے مجھ سے کیوں پوچھا اور آپ مجھے کیوں سن رہے ہیں اور کیوں سننا چاہیے؟ میں بڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو ایگزام تھا میں اس کا ٹاپر رہ چکا ہوں اور ایک ہائی مارجن سے میں نے اس کو ٹاپ کیا تھا۔ سو I know how to study for it and how to top it, and that's the reason they insisted کہ آپ ہمیں اپنی اسٹریٹجیز اور باقی ٹپس بتائیں۔ اب میں تھوڑا سا آتا ہوں آپ کو موٹیویٹ کرنے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جب آپ ٹیچر بنتے ہو تو تو امپورٹنس کیا ہے اس کی۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اگر پاکستان کی بات کر لوں تو باقی سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جس میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرٹ پہ آپ کو بھرتیاں نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ ایک یہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کو میں مطلب جس سال ہوا تھا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سارا کچھ میرٹ پہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مطلب اسٹڈی کریں گے تو آپ کی اسٹڈی ضائع نہیں ہوگی اور آپ میرٹ پہ انشاءاللہ ضرور ریکروٹ ہوں گے۔ اچھا، آپ جب ٹیچر بنتے ہو آپ کی سیلری تو کم ہوگی، لیکن آپ باقی بہت سارے کام کر سکتے ہو۔ آپ اگر ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہو، مطلب ایک قابل ذہین شخص ہو، تو آپ اس کے ساتھ کچھ آن لائن کام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بزنس بھی کر سکتے ہو، آپ کچھ بھی انوویٹ کر سکتے ہو، انوویشن کر سکتے ہو، اپنے فیلڈ میں آگے جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، بہت کچھ آپ کر سکتے ہو۔ باقی سارے ڈپارٹمنٹس میکسیمم ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو 9 to 5 جاب کرنی پڑے گی، اس کی ہیڈیک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب وہ کام مشکل ہوتا ہے، تو آپ تھکتے بھی ہو، آپ گھر سے بھی دور ہوتے ہو۔ ایک یہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ اپنے گھر کے نزدیک ہوتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنی بہن بھائیوں سے مل سکتے ہو، اور ایک ریزنیبل آپ کی سیلری بھی ہوگی، اتنی کم بھی نہیں ہوتی ہے ویسے۔ اور اگر آپ میں سکت ہے تو آپ آگے جا سکتے ہو، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ آپ فری لانسنگ، ای کامرس، انوویشن، سارے فیلڈز میں آ کے آپ کام کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ اس میں آپ کا جو ورکنگ آورز ہوں گے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں، 5 آورس اس میں، اور اس میں ہالیڈیز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو سب پتہ ہے ویسے۔ سو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، آپ کے اندر ایک آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، ایک چنگاری میں نے لگا دی۔ سو اب آتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو بڑا ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ پچھلے کئی دفعہ یہ ٹیسٹ دے چکے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ہارڈ ورک کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں میں نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ورک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسمارٹ ورک زیادہ بہتر ہے۔ اس میں تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ اسمارٹ اسٹڈی نہیں کرتے ہو تو سلیبس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو سارا سلیبس دیکھ کے مطلب آپ نہیں دے سکتے ہو، سارا کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ اسمارٹ اسٹڈی نہ کرو۔ اگر آپ ہارڈ ورکر بھی ہو اور اسمارٹ اسٹڈی بھی کرتے ہو، آپ کو سارے اسٹریٹجیز کا پتہ بھی ہے، سو وہ تو سونے پہ سہاگا۔ اب 60 اسکور کا کیا سین ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ اسٹڈی نہ بھی کریں تو یہ 50 سے 60 مارکس تو آپ کے آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے میٹرک پڑھا ہوتا ہے، آپ نے ایف ایس سی ایف اے کی ہوتی ہے، آپ نے بی ایس کیا ہوتا ہے، تو اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ 60 مارکس اس میں لے جاتے ہیں۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو،
the whole competition starts 60 above. ٹھیک ہے, 60 سے اوپر آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے, 60 سے نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. 60 سے آگے آپ 61, 62, 63 ہر ایک سٹیپ پہ چڑھنا پولیس رات پہ چڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے MCQs تو آسان ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپٹیٹرز کے لیے ہوتے ہیں, انہوں نے کمپٹیٹرز کے لیے ڈالے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر 70 to 80 مارکس ٹارگٹ کرنے ہیں. مطلب آپ تو 100 مارکس بے شک ٹارگٹ کر لیں, لیکن ذہن میں رکھیں کہ اتنے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر زیادہ محنت بھی کرو, زیادہ محنت کر لوں تو پھر 85 اور 90 تک بھی ہو سکتے ہیں. سو 60 ذہن سے نکالے, بڑا سوچیں. ٹھیک ہے, shoot at the moon, if not the moon you will find yourself among the stars. وہ سین ہے. ٹھیک ہے, اچھا سارا پروسیس کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو let me take you through the whole process کہ آپ کو پتہ چلے, کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس لیکچر کو دیکھنے والوں میں زیادہ مقدار فریش اسٹوڈنٹس کے ہوں گے کہ جن کو پورا پروسیس کا نہیں پتہ ہوتا ہے. باقی اس میں بابے بھی بہت زیادہ ہوں گے, لیکن پورا پروسیس آپ ایک دفعہ سمجھ لیں. اس کے بعد آخری سلائیڈ میں, لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو اپنے سارے اسٹریٹجیز اور ٹپس بتاؤں گا کہ جس کو فالو کر کے آپ انشاءاللہ اس کو ٹاپ بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹس موو آن. واٹس اے سلیکشن کرائٹیریا. دیکھیں, جب اخبار کے اندر آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جب ایڈورٹائزمنٹ کر لیتی ہے تو ایک پورا پیج ہوتا ہے جو بھرا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انفارمیشن سے. تو اس میں آپ کا سلیکشن کرائٹیریا بھی ہوتا ہے. تو اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. سو دس از اٹ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سلیکشن کرائٹیریا دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اساتذہ کے لیے. کل نمبرات آپ کے 200 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں 100 مارکس آپ کے ایٹا ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں اور باقی 100 مارکس جو ہے وہ آپ کی کوالیفیکیشنز یعنی قابلیت کے لیے ہوتی ہے, تعلیمی کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا اپنے میٹرک میں کتنے مارکس ہے, FSC میں کتنے مارکس ہے انٹرمیڈیٹ میں, اور آپ کے BS میں کتنے مارکس ہے. ٹھیک ہے, MPhil اور PhD, B.Ed, M.Ed اس سب میں آپ کے کتنے مارکس ہیں. اس کو کہتے ہیں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن. سو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. SSC جو ہوتا ہے آپ کا میٹرک, تو میٹرک کے آپ کے 20 مارکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے FSC یا FA تو اس کے بھی 20 مارکس ہوتے ہیں. جو آپ کا BA اور MA ہوتا ہے ان دونوں کا آپ کا 40 مارکس ہوتے ہیں, مطلب 20 مارکس BA کا اور 20 مارکس MA کا. اور اگر آپ نے BS کر رکھی ہے تو پھر اس کے 40 مارکس ہوں گے. B.Ed اگر آپ نے کیا ہے تو اس کے 5 مارکس آپ کو ملیں گے, M.Ed کے بھی 5 مارکس آپ کو ملیں گے, 5 مارکس آپ کو MPhil کے اور 5 مارکس آپ کو PhD کے ملیں گے. سو یہ جو آپ کا B.Ed, M.Ed, MPhil اور PhD ہے یہ فریش اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کا گروز کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جو بابے ہوتے ہیں. تو انہوں نے B.Ed بھی کیا ہوتا ہے, M.Ed بھی کیا ہوتا ہے, MPhil اور بعض بہت کم لیکن PhD والے اسٹوڈنٹس بھی اس ٹیسٹ میں ضرور بیٹھتے ہیں. سو اگر آپ بالکل فریش اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کا 180 میں 180 تک آپ میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں. یہ جو 20 مارکس ہوتے ہیں یہ پھر B.Ed, M.Ed, MPhil اور PhD کے ہوتے ہیں, تو وہ تو آپ نے نہیں کر رکھی ہوگی. بٹ اس سے آپ ڈسکریج نہ ہوئے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بھی فریش اسٹوڈنٹ تھا اور جتنے ٹاپرز تھے اس سال میرے والے سال میں تو وہ سارے فریش اسٹوڈنٹس تھے. کیوں؟ کیونکہ فریش اسٹوڈنٹس کے میٹرک کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے انٹرمیڈیٹ کے مارکس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایٹا میں بھی اچھے مارکس لے جاتے ہیں. یہ جو B.Ed, M.Ed اور یہ جو جنہوں نے کی ہوتی ہے وہ مطلب یا تو وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے یا ان کے مارکس کم ہوتے ہیں SSC اور انٹرمیڈیٹ کے, تو اس وجہ سے کمپٹیشن ایک جیسی ہی ہوتی ہے. ان کو اگر اس میں سے 10 مارکس بھی مل جائے تو پھر بھی آپ ایٹا میں اس سے اچھے مارکس لے کے, زیادہ مارکس لے کے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. سو اس سے بالکل بھی ڈسکریج نہ ہو, ٹھیک ہے. زیادہ تر فریش اسٹوڈنٹس اس کو آج کل کوالیفائی کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں, میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب آپ کے کانٹینٹ ویٹیجز کیا ہوں گے؟ مینس کہ اگر آپ ایک کیڈر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, لیٹ سے آپ ڈرائنگ ماسٹر بننے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو آپ کے
ڈرائنگ سے ریلیٹڈ کتنے MCQs ہوں گی، آپ کے جنرل MCQs کتنی ہوں گی، آپ کے سائنس سے کتنے MCQs ہوں گی، میتھ سے، انگلش، اسلامیات، پاک اسٹڈی، تو اس کی ویٹیجز کیا ہوں گی وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہر سال وہ اس کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ریوائزڈ آپ کا کنٹینٹ ویٹیج ہے، مطلب جو ایڈورٹائز ہوا تھا تو بعد میں اس کو پھر انہوں نے چینج کیا تھا. تو یہ مطلب چینج بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو کنٹینٹ ویٹیجز ہوں گی وہ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرے گی. سو SST کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 60% مین 60 MCQs آپ کے سبجیکٹ انگلش کے ہوں گے، 5 MCQs پیڈاگاجی انگلش گرامر کمیونیکیشن کے، 5 MCQs اردو کے 10، جنرل سائنس اور میتھس کے 10، جنرل نالج پاک اسٹڈی اسلامیات کی 10. SST فزکس میتھ کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. SST بیولوجی کیمسٹری کے لیے یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. آپ کا SST IT کے لیے یہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اور DM مطلب ڈرائنگ ماسٹر کے لیے آپ کے یہ MCQs کی پروپورشنالٹی ہوں گی. فزیکل ایجوکیشنل ٹرینر PAT کے لیے آپ کے یہ MCQs ہوں گے. اور عربک ٹیچر کے لیے یہ ڈسٹریبیوشن، سرٹیفائڈ ٹیچر CT کے لیے یہ ڈسٹریبیوشن، تھیولوجی ٹیچر کے لیے یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے CTIT، اور یہ 12 اسکیل ہوتا ہے. سو اس کے لیے آپ کے یہ ڈسٹریبیوشن ہوں گے. قاری یا قاریہ بننے کے لیے آپ کے یہ MCQs ہوں گے. PST پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے آپ کے یہ ڈسٹریبیوشن ہوں گے. آئی ہوپ اس کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اس سے آپ اسکرین شاٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. یہ 2022 کا کنٹینٹ ویٹیجز ہے، پیپر ڈسٹریبیوشن اس کو بھی کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، میں اس کو جلدی کر دیتا ہوں کیونکہ ٹپس بڑے امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم زیادہ وقت لگائیں گے. سو ویئر ٹو اسٹڈی فرام. اب آپ کے اندر ایک آگ بھی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اسپارک میں نے لگا دی ہے، اور آپ بالکل چاہتے ہو کہ میں ٹیچر بن جاؤں، میں بس 5 گھنٹے کام کروں، باقی میں اپنے سارے کام کر سکتا ہوں، اور میں ایک ریولوشنری کام بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے یہ ایک نبیوں والا کام ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ ویلفیئر والے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، آپ ریولوشن لا سکتے ہیں، اور آج کل تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ یوتھ کو ٹرین کر سکتے ہیں، آپ اس کو اسلام بتا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. they are all yours. anyway میں پھر سے موٹیویشن کی طرف چلا گیا. سو ویئر ٹو اسٹڈی فرام. اچھا، ریسورسز کیا ہے جس سے ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس سے میں نے اسٹڈی کیا تھا. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے ٹیکسٹ بکس. آپ کے جو بکس ہوں گے نا، بکس کون سے، جو گورنمنٹ کے اسکولز کے ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ہوں گے 1 کلاس سے لے کر 10th کلاس تک. اگر آپ SST کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو 1 کلاس سے لے کر 10th کلاس تک. اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ 1 2 3 4 زیادہ تر تو خیر 3 تک سکپ کر لیتے ہیں، 4 سے شروع ہو کے وہ 10 تک تیاری کر لیتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں آپ کے اتنے مطلب وہ ٹوس ٹاپکس نہیں ہوتی ہے. تو آپ کلاس 4 سے لے کر کلاس 10 تک اسٹڈی کر کے اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو جن کی بیسکس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ کلاس 6 سے لے کر اور کلاس 10 تک اسٹڈی کر لیتے ہیں، جو کہ میں نے خود بھی کلاس 6 سے لے کر 10 تک کیا ہے. لیکن اگر آپ PST کے لیے تیاری کریں، پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے، تو آپ کلاس 1 2 3 4 5 6 آپ 5th کلاس تک، کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک آپ کریں گے، کیونکہ پرائمری اسکول جو ہے وہ کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہوتا ہے. اگر آپ CT کے لیے DM PAT TET جو ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ تیاری کرنا چاہیں تو وہ مڈل اسکول ہوتا ہے. تو اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ کلاس 6 سے لے کر کلاس 8 تک اچھی طرح اسٹڈی کر لیں. سارے بکس آپ دیکھ لیں، ورڈ بائی ورڈ، لیٹر بائی لیٹر، ٹھیک ہے، شبد بائی شبد. لیکن میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ CT کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کلاس 9 اور 10th بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس دفعہ کچھ MCQs 1-2 MCQs میں نے دیکھے تھے کہ وہ کلاس 9 اور 10th کے تھے اور وہ CT کے ٹیسٹ میں آئے تھے، ٹھیک ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ
یہ جو سی ٹی پی وہ ڈی ایم اے ٹی 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 پی ٹی اس کے لیے تیاری کرے تو آپ اگر ٹائم ہے تو کلاس 9 اور 10 بھی دیکھیں، نہیں ہے تو پھر 6 سے لے کر 10 تک آپ کا 98% کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اگین ایس ایس ٹی کے لیے کریں تو پھر کلاس 9 اور 10 بھی آپ نے ضرور اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو سب سے زیادہ ٹائم آپ یوں کہہ لو کہ آپ نے 80% ٹائم جو ہے آپ نے بکس کو دینا ہے، ٹیکسٹ بک سے، اور ایٹا جو ہے وہ ہائیلی آپ کا بک جو ہے وہ فالو کرتا ہے۔ این ٹی ایس میں کچھ ایم سی کیوز ادھر ادھر کے تھے، لیکن ایٹا والے سارے ایم سی کیوز بکس ہی سے اٹھاتے ہیں، بکس ہی کے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ سو زیادہ میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، اب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا تو وہ آپ کا ہے ایک بک جس کو کہتے ہیں ٹریجر آف نالج۔ یہ ایک بہت ہی اچھی بک ہے جس میں آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور یہ ایم سی کیوز پیورلی انہوں نے آپ کے ٹیکسٹ بکس ہوتے ہیں نا اسی سے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ٹیکسٹ بک میں اسٹڈی کر لیتے ہو تو اس کے اوپر پھر آپ کو ایم سی کیوز سولو کرنے پڑیں گے، تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور کہیں سے بنا کر یہی سے کر لیں کیونکہ یہ انہوں نے بڑا ایک زبردست سیریز بنایا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے ایم سی کیوز غلط بھی ہے اور بہت زیادہ، تو وہ سارے جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا تو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو اس کو دھیان میں رکھے کہ آپ کا پرائمری سورس جو ہوگا وہ ٹیکسٹ بک ہوں گے۔ اگر ٹیکسٹ بک میں ایک فگر 80 ہے اور یہاں پر انہوں نے 70 لکھا ہے تو پھر 80 ٹھیک ہوگا، کیونکہ ٹیکسٹ بک سے ہی وہ لوگ ٹیسٹ بناتے ہیں، یہاں سے نہیں بناتے۔ یہاں سے آپ صرف اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کے پاس گرامر کا بھی سیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایکٹیو پیسیفائز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچز ہوتی ہیں، اور باقی سارے پروناؤنس اور سینونیمز، اور یہ سارے خیر سینونیمز تو نہیں ہوتے، وہ شاید اس میں ہو جنرل ایم سی کیوز میں، لیکن تو اس میں سب کچھ اویلیبل ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہائیلی اس کو ریکمینڈ کروں گا، لیکن اس کے اوپر صرف ریلائی نہ کرے۔ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے کہ جو صرف یہی سے اسٹڈی کر لیتے ہیں بکس کو چھوڑ کے، تو وہ پھر کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سوشل میڈیا پیجز جو ہے اس کو ضرور فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر سارے نئے اپڈیٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور ایم سی کیوز بھی جو پاسٹ پیپرز کے ریپیٹنگ ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو وہ بھی لوگ شیئر کرتے ہیں، تو آپ وہاں سے اچھی ایک آپ موٹیویشن بھی لوگے ڈیلی آورلی بیسز، ڈیلی بیسز، اور آپ کو اچھے ایم سی کیوز بھی ملنے کو ملیں گے جو آپ سالو کر سکتے ہیں، اور ایک وہاں پر ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہوتا ہے ڈسکس کرنا، ڈیبیٹ کرنا، ایٹسیٹرا۔ اچھا، لاسٹ آپ کا ہے ہو از ہو اینڈ وٹ از وٹ، ایک بک ہے کہ جس میں آپ کے پاس جنرل ایم سی کیوز ہوتے ہیں، تو میں اس بک کو ہائیلی آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سارے ایم سی کیوز جنرل ہیں کہ پاکستان میں فلاح ڈپارٹمنٹ میں کون سا بندہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، مطلب سارے جنرل ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو ایجوکیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کا 95% آپ کے ٹیکسٹ بک سے ہوتا ہے۔ 5 ایم سی کیوز شاید ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنرل ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس 5 ایم سی کیوز کے لیے، اور اس میں بھی کچھ ایم سی کیوز آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہوں گے، مطلب بڑے آسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح صحرائی جہاز کس جانور کو کہا جاتا ہے، تو وہ آپ کا اونٹ ہوتا ہے، مطلب اس ٹائپ کے۔ تو وہ اگر ان چند ایم سی کیوز کے لیے آپ سارا بک دیکھو گے تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ نے ٹائم اپنا کنزرو کرنا ہوگا۔ تو آپ یہ آپشنل ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہے تو ضرور دیکھیں، لیکن اس ٹیسٹ کے لیے میں اس کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں نے ٹیکسٹ بک، ٹریجر آف نالج اور سوشل میڈیا سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ Now comes my golden tips. So وہ کیا ہے، یہاں پر اویلیبل ہے۔ And the first one is know your expertise and weaknesses. آپ کو آپ کے ایکسپرٹیز اور ویکنیسز کا ضرور پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ And it depends on your educational background. اگر آپ نے اسلامیات کر رکھا ہے تو آپ کی ویکنیسز کیا ہوں گی، آپ کا
ویکنیسز ہوگا میتھ، جنرل سائنس، انگلش، یہ آپ کے ویکنیسز ہوں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کا اسٹرینتھ کیا ہوگا؟ آبویسلی آپ کا اسلامیات اسٹرینتھ ہوگا. پاک اسٹڈی جو آرٹس کے ٹاپکس ہیں نا، آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، وہ آپ کے اسٹرینتھس ہوں گے. اگر کوئی ایک انجینئر اپلائی کر رہا ہے تو اس کو پرابلم ہوگا پاک اسٹڈی میں، اسلامیات میں، اور باقی جو آرٹس کے وہ اردو آپ کہہ لو، ٹھیک ہے، اس میں اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی؟ آبویسلی میتھ، جنرل سائنس، انگلش تو خیر اتنا نہیں، لیکن میتھ اور جنرل سائنس یہ اس کا اسٹرینتھ ہوگا. اگر کسی نے انگلش کر رکھا ہے تو اس کا انگلش کا اسٹرینتھ ہوگا، لیکن میتھ کا بہت ہی وہ ویک ہوگا. تو آپ یوں بالکل بھی نہ سوچے کہ میں نے تو اسلامیات کیا ہے، میں نے پاک اسٹڈی یا اردو کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو میتھ اور جنرل سائنس انگلش کا نہیں پتہ، تو میں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس نے یہ کر رکھا ہے تو اس کو اس میں ویکنیسز ہے. تو سارے آپ ایک جیسے ہو، آپ اسٹڈی کر لو. اور یہ اس کا میتھ، جنرل سائنس اور انگلش اتنا ہائی نہیں ہوتا، یہ بالکل بیسکس ٹاپکس ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹڈی کر لو گے تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہو. سو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی ایکسپرٹیز اور ویکنیسز کا پتہ ہے؟ کیونکہ بعد میں جب آپ اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ گے، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، تو اس میں آپ نے اس کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ اگر میں میتھ میں ویک ہوں تو میں نے میتھ کو پھر زیادہ ٹائم دینا ہے، اور اسلامیات میں اگر میں بہتر ہوں تو میں نے اس کو کم ٹائم دینا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں. ڈو ناٹ انڈر اسٹیمیٹ نار اوور اسٹیمیٹ. آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل بھی نہ کریں. مطلب کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب انجینئرنگ کر کے یا پھر اور ایسے مطلب زوالوجی، باٹنی، کوئی مطلب اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جو مطلب ہائی میرٹ سے ان سبجیکٹس میں چلے جاتے ہیں، بی ایس میں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا آسان ہوگا، مطلب ٹیچنگ میں جانا، یہ کلاس فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ تو بڑے آسان بکس ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک ہے. تو مطلب اس کو انڈر اسٹیمیٹ وہ کر جاتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کو ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ جو لیٹ سے ارتھ ہے، تو ارتھ کے اندر جو میگما ہے تو اس میگما کا ریڈیس کتنا ہوگا، یا لیٹ سے آپ کا جو سن ہے تو سن سے ارتھ تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اور لائٹ کتنی ٹائم میں یہاں تک پہنچتا ہے. یا لیٹ سے اسلامیات میں میں بتاؤں تو وہ جو فلاں غزوہ یا جنگ ہوا تھا، جنگ تبوک لیٹ سے، تو اس میں کتنے گھڑ سوار تھے، کتنے آپ کے پیدل تھے، اور کتنے کے پاس تلوار تھی، کتنے کے پاس نہیں تھی. مطلب میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کو میں واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں، چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ بالکل بھی نہ کرے. ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں کہ جس کو اگر آپ نے اسٹڈی نہیں کیے ہے اور آپ نے اس کو رٹا نہیں کیا ہے، میں یہ یوز کرنا چاہتا ہوں اس ورڈ کو، آپ نے اگر وہ رٹا نہیں کیے ہے تو اگر آپ بڑے ٹیکنیکل بھی ہو تو آپ کس طرح کر پاؤ گے؟ ٹھیک ہے. میتھ کے لیے بتا دوں تو لیٹ سے آپ کے وہ ہے انٹیجرز، تو انٹیجرز کے لیے کمیوٹیٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو سبٹریکشن ہولڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ٹائپ کے ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں کہ جس کو اگر آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے اور آپ نے اس کو یاد نہیں کیا ہے تو آپ نہیں کر پاؤ گے. اور آبویسلی آپ اس کو اوور اسٹیمیٹ بھی نہ کریں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں پور ٹائپ کے کہ جو مطلب ہار مان جاتے، پہلے سے ہی کہہ دیتے کہ نہیں مطلب میں نہیں کر سکتا ہوں، میرے تو مطلب اس میں زیادہ ایم سی کیوز تو جنرل سائنس اور انگلش کے ہوتے ہیں، اور میں نے تو وہ نہیں پڑھا ہے تو میں نہیں کر سکتا ہوں. وہ ہار مان جاتے، اس کو بڑا مشکل سمجھتے اپنے لیے. تو ہار بھی نہیں ماننی ہے آپ نے. میں نے کہا نا، اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے اسٹڈی بھی نہیں کیا ہے تو 60 آپ کر لو گے، اور اگر آپ 62 61 کر لیتے ہو اور آپ کی ایگریگیٹ اچھا ہے تو اگر کچھ بھی نہ ہو تو پی ایچ ڈی تو بن ہی جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یو شوڈ بلیو ان یور اسٹرگل. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آپ کو اپنی ایکسپرٹیز، ویکنیسز کا بھی پتہ ہے، آپ نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ اور اسٹیمیٹ بھی نہ کیا، آپ بالکل ریڈی ہو، تو پھر آپ پلان بناؤ. پلان لیٹ سے دسمبر میں یہ ایڈورٹائز ہوتی ہے، اور سپٹمبر میں یا جون میں لیٹ سے آپ کا ایگزام ہوتا ہے، تو آپ کے پاس کچھ 6 مہینے ہوں گے، یا پھر لیٹ سے 7 مہینے یا 5 مہینے کچھ بھی ہو. تو آپ اس کا پلان بناؤ کہ لیٹ سے اگر 6 منتھس ہے تو 6 منتھس پلان. 6 منتھس پلان میں آپ سارے بکس اپنے لکھ لو ایک پیج کے اوپر کہ بک نمبر 1، 2، 3، 4، 5، یہ سارے بکس
اور 6 مہینے ہے تو اس کو 6 مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لو. تو کہہ لو کہ لیٹس سے 1 مہینے میں آپ نے 2 بکس کور کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو جائے گا منتھلی پلان. اور اس کو بالکل آپ ذہن میں رکھیں اور یہ ڈویژن کریں کہ اگر آپ میتھ میں ویک ہو تو پھر میتھ کو 2 منتھس دو. آپ نے پورا پروگرام کا پلان بنا دیا. ٹھیک ہے. مطلب جو 6 مہینوں کا پروگرام ہے آپ کا. پھر آپ منتھلی پلان بھی بناؤ کہ اگر 1 منتھ میں نے 2 بکس کور کرنے ہیں تو اس کو میں کس طرح ڈیوائڈ کر لوں. ٹھیک ہے. کون کون سے بکس پہلے کر لو, کس طرح ڈیوائڈ کر لوں. اور اس کے اندر پھر آپ ویکلی بیسس پہ بھی اس کو پلان میں کنورٹ کریں کہ میں نے اگر منتھ میں 2 بکس کرنے ہیں تو 15 دن میں 1 بک کروں گا لیٹس سے, اور باقی 15 دن میں دوسرا بک کروں گا. یہ آپ کا ہوگا یا منتھلی پلان. تو پھر اس کے اندر جو ویکس ہوں گے نا, تو 1 بک کو پھر میں ویکلی بیسس پہ کس طرح ڈیوائڈ کروں. مطلب 1 منتھ میں آپ کے پاس مطلب 4 مہینے ویکس ہوتے ہیں نا, تو 2 ویکس میں 1 بک کور کروں گا. اس طرح کا آپ پلان بنا لو, کون سا بک کس طرح کا کتنے دن میں. اور پھر ڈیلی بیسس پہ بھی اس کو لے کر آؤ کہ اگر میں نے 1 ویک میں پلیٹ سے اتنے ٹاپکس کور کر کے ایک بک میں ختم کر سکتا ہوں, تو ڈیلی بیس پہ میں نے کتنے ٹاپکس پھر کرنے ہیں. اگر 1 ویک میں نے 10 ٹاپکس کر کے اس کو میں کر سکتا ہوں لیٹ سے فار ایگزامپل, تو ڈیلی بیس پہ میں نے پھر آپ کو ڈیلی بیس میں آپ کو پھر 1.5 ٹاپکس کرنے پڑیں گے. تو مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا, پلان اس طرح بنتا ہے اور میں نے بھی اسی طرح بنایا تھا. آپ پھر آورلی بیسس پہ بھی اس کو لے کر آ سکتے ہو کہ 1 گھنٹے میں نے یہ ضرور کرنا ہے یہاں تک. سو اب آگے چلتے ہیں. ہیو اے ڈائری ایٹ ہینڈ اور یوز میموری ایپ اپلیکیشن ان فون. دیکھیے آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شاید آپ ہنس بھی رہے ہوں گے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یا آپ موبائل فون میں جو میموری آپ کا ایک اپلیکیشن ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو. اس پہ آپ سارے فگرز اور فیکٹس لکھ لو کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے میں نے ایگزام کے لیے. لیٹس سے دا ریڈیس آف میگما, تو وہ آپ اس ڈائری کے اندر لکھ لو. سورج سے ارتھ تک کتنا سفر ہے وہ آپ اس ڈائری میں لکھ لو. ایسے سارے فگرز کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بعد میں بھول جاؤں گا, کیونکہ یہی ہوتا ہے آپ ایک چیز یاد کر لیتے ہو تو 2-3 جب اور یاد کر لیتے ہو تو پچھلا والا آپ بھول جاتے ہو. تو اگر آپ کے پاس کہیں پر لکھا نہ ہو تو پھر اس کو ڈھونڈنے میں بھی آپ کو گھنٹے لگ سکتے ہیں. سو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے, اس پہ سارے کچھ اپنے پاس سارے فیکٹس اینڈ فگرز لکھیں. اس کو آپ کسی بھی وقت دوبارہ دیکھ سکتے ہو اور ایگزام سے پہلے بھی اس کو آپ ریکال کر سکتے ہو. یہ بہت ایک زبردست چیز ہے جس کو میں نے فالو کیا تھا. ہیو فرینڈس ٹو ڈسکس ان ڈیبیٹ ود. آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ ڈسکس کرو اور ڈیبیٹ کرو. لیٹس سے پورا دن آپ اسٹڈی کرتے ہو اور دوپہر کے وقت آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہو, تو آپ کے ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو لوزرز بالکل بھی نہ ہو, جو آپ کو موٹیویٹ کریں اور جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرے کہ نہیں غزوہ تبوک میں اتنے گھڑ سوار تھے تو اتنے پیدل تھے. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب وہ ساری چیزیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے تو آپ کو ریکال بھی ہوں گی اور آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے, تو آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کے لوزر اسٹوڈنٹس ہیں تو فرینڈس ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ تمہارا وہ ہو جاتے ہیں, مطلب لوگ اس کو خریدتے ہیں ان ٹیسٹ کو, ان کیڈرز کو, اور آپ اگر اسٹڈی بھی کر لو کوئی دوسرا پیسے دے کے لے جائے گا. تو ایسے میں نے بھی بڑے فیس کیے ہیں اور تبھی میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے اس کو ٹاپ کرنا ہے. تو آپ بھی ڈیسائیڈ کریں کہ اگر کوئی اس کو خریدے بھی تو میں نے بھی اس کو ٹاپ کرنا ہے, کوئی بھی اس کو نہیں خرید سکتا. آگے جاتے ہیں. سالو ماڈل پیپرز فار ریپیٹنگ MCQs. ماڈل پیپر ضرور آپ دیکھیں لیکن یہ بعد میں دیکھیں. جب سارا آپ اسٹڈی کر لو گے نا تو آخری کچھ ویکس کے اندر پھر آپ ماڈل پیپر سالو کر سکتے ہو. اس میں ریپیٹنگ MCQs کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں, بہت کم آتے ہیں لیکن پھر بھی آ جاتے ہیں. آپ وہ پیٹرن اس میں سے لے سکتے ہیں کہ کویسچنس کس پیٹرن کے آتے ہیں, کس پیٹرن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ اینالائز کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اچھا, گیٹ ٹرین فار دا ٹائم مینجمنٹ اسکل.
سارا کچھ آپ کر لو گے تو آخر میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ بھی کرنی ہے کہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرو گے تو اس میں کتنی ایم سی کیوز آپ نے کتنے ٹائم میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آپ مطلب آپ ایک ایم سی کیو جب سالو کرو گے تو 2 منٹ اڑ جائیں گے. اگر میتھ کا کوئی ایم سی کیو ہے یا اس ٹائپ کا تو ٹائم بہت جلدی ختم ہوتا ہے، اور آپ نے سائن کرنے پڑیں گے، آس پاس میں اسٹوڈنٹس آپ کو تنگ بھی کریں گے تو ٹائم آپ کے پاس کم ہوگا. تو آپ کو اگر ٹائم مینجمنٹ کا نہیں پتہ تو اگر آپ نے اسٹڈی بہت زیادہ بھی کیا تو آپ اٹیمپٹ نہیں کر پاؤ گے. تو ٹائم مینجمنٹ اسکل کے لیے بھی آپ ضرور آخر میں کوشش کریں کہ میں نے اتنے ایم سی کیوز سالو کر کے پھر اس کو جو مارک شیٹ ہوتا ہے نا اس میں نے پھر اس کو مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دا لاسٹ ٹپ شوڈ بی پیشنٹ، کنسسٹنٹ، ہوپ فل، کام، آپٹیمسٹک اینڈ لیٹ دا سکسیس میک دا نوائز. دیکھیے آپ نے بالکل صبر سے رہو، آپ مسلسل رہو، پر امید رہو، بالکل آپ خاموش رہو، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو رہو کہ نہیں یہ ہوگا، میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. لوگ بہت کچھ کریں گے، کھائیں گے، کریں گے، لیکن میں نے اس کو ٹاپ کرنا ہے. اینڈ لیٹ دا سکسیس میک دا نوائز. اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور کرے گی پھر، ٹھیک ہے. آپ بالکل خاموش رہو، آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور کرے گی. لوگ پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کس طرح آپ نے کیا تھا. سو دس واز اٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. لوگوں کو ایک جاب کی ضرورت ہے کہ آخر میں منتھ کے اینڈ میں ان کو ایک سیلری آئے جس پہ ان کا گھر چلے، تو وہ جا کے پھر بعد میں کچھ کریں گے نا. اگر آپ ایک بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ بھی ہو، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. جیسے آپ انجینئر ہو تو آپ ایک گاڑی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس میں موڈیفیکیشن کر سکتے ہو، آپ بہت سارے کام کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کا گھر ہی نہیں چل رہا ہے، آپ کا کچن ہی بند ہے، خوراک نہیں بن رہا، مطلب آپ کے گھر کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، تو آپ کس طرح کر پاؤ گے؟ تو یو شوڈ ہیو اے جاب کہ آپ کے پاس بیک اپ ہو، کہ اگر آپ خراب بھی ہو، کچھ آپ کرو تو اس میں آپ کو لاس بھی ہو، لیٹ سے 10,000 کا بھی لاس ہو، تو پھر اس سے آپ بالکل زمین پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل بینکرپٹ نہ ہو. آپ کے منتھ کے اینڈ میں آپ کو سیلری ملے تو اس سے آپ میں حوصلہ بڑھے، آپ کو پیسے آئیں تو آپ انویسٹ کریں، آپ ای کامرس کریں، فری لانسنگ کریں، کچھ بھی اس کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہوپ دیکھیں میں نے بہت محنت سے اس کو آپ کے لیے ریکارڈ کیا ہے. اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو آپ اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کچھ اس سے فائدہ ملے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے اور لیکچرز آپ کے لیے اپلوڈ کروں، آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. سی یو دیر. اللہ حافظ.